السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّا شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 152 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 147 سے 151 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کل کی آیات میں اللہ رب العالمین نے حلال و حرام جانوروں کا تذکرہ کیا تھا۔ آخری میں یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی نافرمانیوں کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ان یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت رحمت کرنے والا، وسیع رحمت کرنے والا ہے، پر اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے نا تو مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ مجرموں کو عذاب دیتا ہی دیتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کے اعتراض کو ذکر کر رہا ہے کہ جلد ہی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، ہم کچھ بھی حلال کو حرام نہ کرتے، یعنی یہ سب جو ہم نے کیا ہے تو اللہ کی وجہ سے کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے۔ یعنی تقدیر کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں گناہوں پر کہ اگر اللہ نہیں چاہتا ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ نہیں چاہتا ہم شرک نہیں کرتے، اللہ نہیں چاہتا ہمارے باپ دادا غلط نہ کرتے، حرام حلال کو حرام نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طریقے سے ان سے پہلوں نے بھی تکذیب کی، جھٹلایا، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہماری پکڑ کو، ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی علم ہے تو لاؤ ہمارے لیے لا کر دکھاؤ۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، تو لاؤ دلیل دکھاؤ نا۔ تمہیں کس سے پتا چلا کہ اللہ نے یہ چاہا تھا؟ تمہیں کس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے تمہیں مشرک بنانا چاہا تھا؟ لاؤ علم اور ہمیں دکھاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف خیال کی پیروی کر رہے ہو اور تم لوگ اندازے لگانے والے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی بات کے لیے کہ اللہ نے کیا تم سے چاہا، یعنی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ تم سے شرک چاہ رہا ہے؟ اللہ تم سے توحید بھی تو چاہ سکتا ہے، تم نے گناہ پر تقدیر کو دلیل بنا لیا، تو لاؤ اس کے لیے دلیل بتا دو، اللہ کا فرمان بتا دو، اللہ تعالیٰ نے کہیں تم کو پروانہ دیا ہو تو بتا دو۔ قُلْ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کمپلیٹ حجتیں اور دلیلیں ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر کر دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ
اب کہیے کہ لاؤ تمہارے گواہوں کو جو تمہارے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے. یعنی تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ جانور اس کے لیے، یہ جانور اس کے لیے، یہ آدمی کھائے گا، یہ عورت کھائے گی، یہ ساری جو تم باتیں بنا رہے ہو نا، لاؤ اس پر گواہ لا کر دکھاؤ. اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کا تو لا کر دکھاؤ. فَإِن شَهِدُوا وَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر یہ گواہی دینا اس بات کی کہ ہاں اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کا بولا تھا، تو اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دینا، ان کے ساتھ رکنا مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کیجیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی ہے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھا ہے، اور وہ اللہ کے برابر کسی اور کو مانتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کو دلیلیں سکھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ ہم نے شرک اس لیے کیا کیونکہ اللہ نے چاہا، اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بات جو بول رہے اس پر دلیل ہے، لاؤ گواہی لا کر دکھاؤ، دلیل لا کر دکھاؤ. اللہ کے نبی سنیے، اگر یہ کوئی گواہی لائے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے مت ہونا، کیونکہ ان کے پاس گواہ جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس قوم کی غلاظت اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. قل تعالوا، اب اس کے بعد اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں حلال و حرام بتائیے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قل تعالوا، آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، لاؤ میں تم پر تلاوت کر کے بتاؤں کہ رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. تو رب نے کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل مت کرو کہ کھانے پینے پڑھائی لکھائی کا انتظام کیسے ہوگا، اس لیے بچوں کو مت مارو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے. یعنی اگر تم اولاد کو اس لیے مار رہے ہو کہ گھر کیسے چلے گا، ان کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے تجھے بھی تو میں ہی دے رہا ہوں نا، تو اپنی روزی کہاں سے لا رہا ہے؟ تو جو تجھے دے سکتا ہے وہ تیری اولاد کو بھی دے سکتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحاشی کے کام کے قریب مت آؤ، جو ظاہر ہے وہ بھی اور جو باطن ہے وہ بھی. فحاشی کے قریب مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ، کرنا دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے جن نفسوں کو تم پر حرام کیا ہے بنا حق کے انہیں قتل نہ کرو. جیسے حق کسے کہا جاتا ہے؟ قصاص، جان کے بدلے جان لی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے زناکاری کی ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تبھی ہے، ورنہ اگر حکومت ہے، نظام ہے تو سزا دی جائے گی، ورنہ تم کسی کو قتل نہ کرو. ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم شعور رکھو، تاکہ تم سمجھو، باتوں پر غور کر سکو. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین آج کی آیات میں کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، کئی اہم باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. کفار مکہ کا ذکر کر دیا، یہود کا ذکر کر دیا، ان کی دلیلوں کا تذکرہ کر دیا، پھر اینڈ میں حلال و حرام بتا دیا. بڑی بڑی وہ حرام چیزیں جو ہر زمانے میں ہر نبی ہر رسول نے بتائی، جو متفق علیہ چیزیں ہیں، اللہ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ تمام چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں. یہ تو ہوئے آیات کی تلاوت، ترجمہ. اب کچھ مشکل الفاظ جو آج کی آیتوں میں آئے ہیں، آج کی آیتوں میں جو کچھ مشکل الفاظ ہمارے سامنے ہیں، زیادہ تر الفاظ الحمدللہ ویسے آ رہے ہیں جو ریپیٹیڈ ہیں، کچھ کا میں ذکر کروں. سب سے پہلے لفظ جو استعمال ہوا ہے رحمت واسعہ، واسٹ مرسی، بہت وسیع، چوڑی، پھیلی ہوئی رحمت. بأسہ، ہز پنشمنٹ، اس کی سزا، تیار رہو اس کی سزا کے لیے. فتخرجوہ لنا، یو کین پروڈیوس فار اس، کیا تم ہمارے لیے لا سکتے ہو، پیدا کر سکتے ہو، دکھا سکتے ہو، لاؤ پیدا کر کے تمہاری دلیلیں دکھاؤ. تخرسون، تم لوگ صرف اندازے لگانے والے ہو، غلط فیصلے کرنے والے ہو. اس کے بعد املاق کہا جاتا ہے پاورٹی کو، غربت، فقیری. فواحش کہا جاتا ہے حرام کام، غلاظت والے کام، گندے کام. فحاشی کا ورڈ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہر بے حیائی کے کام کو تقریباً فحاشی کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں پر ہم کیا غور کر سکتے ہیں، کیا تدبر کر سکتے ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ تدبر آپ بھی کرو. ایک آیت کو پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، سوچو اس کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا سمجھ سکتا ہوں، کیا کیا ڈیپ ہو سکتا ہے، کیا کیا میرے نالج میں بڑھوتری ہو سکتی ہے. خود غور کرنا چاہیے. نمبر 1، جب کسی مجرم کو نعمتوں میں دیکھو تو یقین رکھو کہ یہ وقتی ہے، اللہ اس کا انجام طے کرے گا. اگر کوئی مجرم ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، غلط بھی کر رہا ہے اور نعمتوں میں ہے، پیسہ، مال، دولت، شہرت، عزت، دیکھتے نا ہمارے یہاں حرام کرنے والوں پر زیادہ مال نظر آتا ہے، تو یہ وقتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام طے کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کا جو عذاب ہے نا، مجرموں سے ٹالا والا نہیں جاتا، وہ آتا ہی آتا ہے. یہ وقتی نعمتیں ہیں،
یہ وقتی فائدے ہیں، یہ وقتی انعامات ہیں جو ان کے پاس نظر آ رہے ہیں، اس لیے مجرم کو نعمتوں میں دیکھ کر دھوکے میں مت آنا کبھی بھی، یہ وقتی ہے، اللہ رب العالمین اس کا انجام طے کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا عذاب طے کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کرے گا، یہ یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے۔ نمبر 2، گناہ کے بعد اگر عذاب نہیں آتا تو غلط فہمی میں مت رہو، کیونکہ اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ آپ گناہ کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، انعامات دے رہا ہے، احسانات دے رہا ہے، اس سے خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے، اس سوچ میں نہیں آ جانا چاہیے کہ ارے اپنا تو سب کام صحیح ہے اسی لیے اللہ اتنے انعام کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب یقینی ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، اس لیے نعمتوں سے کبھی دھوکہ مت کھانا، مال و دولت سے دھوکہ مت کھانا، شہرت عزت سے دھوکہ مت کھانا، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد تمہاری پکڑ کرے گا، اور جب اللہ پکڑ کرے گا نا تو بڑی شدید پکڑ کرے گا، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ نیکسٹ، نمبر 3، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی رحمت پر یقین کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے نا وہ اس کے غضب سے بہت زیادہ ہے، اس کا غصہ، اس کی ناراضگی، اس کا عذاب، ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو وسیع کر رکھا ہے، اپنی رحمت کو پھیلا رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو بڑا وسیع کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس بات پر بندے کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ رحمت واسعہ، اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ اس سے یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، ہمیں سکون ملتا ہے نا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، خطا بھی کر رہے ہیں، اگر سچے دل سے توبہ کریں گے نا ہمارا رب بہت رحم کرنے والا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا۔ نمبر 4، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، وقت رہتے اللہ سے معافی مانگ لو۔ توبہ کا دروازہ اللہ جلدی بند نہیں کرتا ہے، گناہ ہوا، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، جب تک زندہ ہونا، جب تک زندگی اللہ نے دی ہے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے عمل کو بدل لو، مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، معافی کے دروازے کھلے ہیں، بندہ آئے تو صحیح، پکارے تو صحیح، مانگے تو صحیح، جھکے تو صحیح، پکارے تو اللہ تعالیٰ کو یاد تو کرے، اس کے آگے گڑگڑائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے گا۔ تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ نمبر 5، گناہ پر اللہ کی تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ کئی لوگ ہمارے ہاں بھی یہ کہتے ہیں ارے اللہ چاہتا تو میں تو نمازی ہو جاتا، اللہ چاہتا تو میں حج کر لیتا، اللہ چاہتا تو میں ایسا کر لیتا، ویسا کرتا، اللہ چاہ ہی نہیں رہا ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نہیں چاہ رہا ہے؟ کیا تجھے کوئی دلیل دی گئی ہے؟ کیا تجھے لکھت میں کوئی ایگریمنٹ دے دیا گیا ہے کہ سارے گناہ کر، تیرے پاس گناہ کرنے کی یہ دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے نیکی چاہتا ہو، تو نیکی میں دلیل کیوں نہیں بناتا ہے؟ نماز پڑھنے جا اور بول کہ اللہ مجھ سے چاہتا تھا میں نماز پڑھوں گا، صدقہ کر اور بول اللہ تعالیٰ مجھ سے صدقہ چاہتا تھا۔ یاد رکھو کہ تقدیر اللہ کے علم کی دلیل ہے، اللہ نے لکھ دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اللہ جانتا تھا ہم کیا کرنے والے اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بڑا باریک سا فرق ہے اس عقیدے کے اندر، آدمی اگر اتنا سمجھ لے کہ جو لکھا ہے وہ میں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے، اللہ جانتا تھا میں کیا کرنے والا ہوں اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، تو بہت سارے کنفیوژن تقدیر کے تعلق سے آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو تقدیر کے پر، گناہ پر تقدیر کو کبھی دلیل مت بناؤ، گناہ پر تقدیر دلیل نہیں ہوتی ہے، نیکیوں پہ آپ چاہو تو تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہو۔ نمبر 6، دعوت کے راستے میں تکالیف، اعتراضات، الزامات یقینی طور پر آئیں گے۔ اگر آپ دعوت کے راستے پر ہو نا، الزام بھی آئیں گے، اعتراض بھی آئیں گے، گالیاں بھی آئیں گی، بدتمیزی بھی آئیں گی، شرارتیں بھی آئیں گی، حسد بھی آئے گا، کینہ بھی آئے گا، کپٹ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا، عناد بھی آئے گا، یہ سب آئے گا، سب آئے گا۔ اللہ کے نبی کو جھوٹا بول دیا تھا ان لوگوں نے، کاذب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ تجھے جھوٹلا رہے تو تجھ سے پہلے بھی جھوٹلایا۔ دعوت کے راستے میں آپ رہو گے تو یہ سب تو چلے گا، اعتراض، الزام، برا بولنا، یہ بولنا، ایسا کرتے ویسا کرتے، ان کا یہ عمل، ان کا یہ عمل، ان کے کپڑے ایسے، ان کی ٹوپی ایسی، ان کا لباس ایسا، یہ سب چلے گا، یہ سب نبیوں کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ حق پر ہونا، اگر آپ دعوت دین کے راستے پر ہونا، اگر آپ توحید کی طرف بلا رہے ہونا، تو یہ ساری پریشانیاں یقینی ہیں آپ پر آئیں گی، آپ کو برداشت کرنا پڑے گی۔ دعوت کا راستہ کبھی بھی آسانی والا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 7، دعویٰ کرنے پر دلیل لازم ہے، بے دلیل باتوں کو مانا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے نا کہ ایسا ہے تو پروف دینا پڑے گا اسے
جیسے اسلام میں ایک اصول ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینا پڑے گا، اور اگر کوئی سامنے والا انکار کر رہا ہے وہ قسم بھی کھا لے تو کافی ہے، پر اگر آپ کوئی نیا دعویٰ کر رہے ہو نا کہ اسلام میں یہ والی رات کو ایسے جاگنا ہے، آپ کو دلیل دینا پڑے گی، اسلام میں نماز ایسے پڑھنا ہے، دلیل دینا پڑے گی، اسلام میں یہ والا روزہ رکھنا ہے، دلیل دینا پڑے گی، تو دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینا پڑتی ہے، بنا دلیل کے بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے حرام کیا، یہ اللہ نے حرام کیا، یہ آدمی کھائیں گے، یہ عورت کھائیں گے، یہ سب جو بتا رہے ہیں اس پر دلیل ہے؟ لاؤ دلیل لا کر دکھاؤ، فَتُخْرِجُوا لَنَا، لاؤ لا کر ہمارے سامنے دکھاؤ۔ تو دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینا پڑے گی، دعویٰ کرنے والے کو دلیل پیش کرنا پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ نیکسٹ نمبر 8، باطل کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے اور آج بھی یہی طریقہ ہے۔ اب کسی کو سمجھانے جاتے ہیں نا کہ آپ صاحب یہ سب جو عمل کر رہے ہیں، یہ سب جو تہوار منا رہے ہیں، یہ سب جو بدعتیں کر رہے ہیں مت کیجئے، تو دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ابا یہی کرتے تھے، ہمارے ابا کو پتہ نہیں تھا کیا، ہمارے مولوی صاحب کو پتہ نہیں تھا کیا، ہمارے عالم صاحب کو پتہ نہیں تھا کیا، یہ نہیں جانتے تھے کیا، وہ نہیں جانتے تھے کیا۔ باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ کبھی دلیل نہیں لاتا ہے، وہ عقلی دلیلیں لاتا ہے، دماغ چلاتا ہے، لاجک چلاتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو ہرانا چاہتا ہے، آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، باطل ہر دور میں یہی کرتا رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا لاؤ دلیل لا کر دکھاؤ، تو کہہ رہے کہ ہمارے ابا نے شرک کیا، ہم نے کیا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا، اپنی طرف سے ہوا کیا؟ اللہ نہیں چاہتا تو ہم تھوڑی کرتے، یہ سب اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یقیناً باطل ہمیشہ اپنی دلیل کے لیے عقل کا استعمال کرتا ہے، لاجک کا استعمال کرتا ہے۔ نمبر 9، قرآن و حدیث سے بہتر دعوت کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بڑا افسوس ہے مجھے ان داعیوں پر جو دعوت دینے کے لیے غیروں کے کلام کو پڑھتے ہیں، غیروں کی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے بہتر دعوت کا کوئی دلیل یا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ قرآن پڑھو، اس سے اثر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، کفار مکہ کے بارے میں کہتا ہے، جب قرآن سنتے تھے نا ان کے دلوں میں لرزہ آ جاتا تھا، قرآن سن کے ان کی کیفیت بدل جاتی تھی، ان پہ کپ کپی آ جایا کرتی تھی۔ قرآن سے زیادہ طاقتور اللہ نے دنیا میں کوئی کتاب نہیں رکھی۔ تو اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں نا، تو دعوت کے لیے قرآن و سنت سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، عربک میں تلاوت کرو، چاہے وہ عربی نہیں جانتا اس کے سامنے عربی پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر عزت ڈال دیتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کو دعوت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، ان سے بہتر کوئی طریقہ دعوت دین کا نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے بہتر طریقہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، جھوٹی گواہی دینا آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ بہت آسانی سے لوگ ہمارے ہاں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹے گواہ پیدا کرتے ہیں، کورٹ میں لے کر جاتے ہیں، کیسز میں لے کر جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی اگر قرآن کھول کر دیکھو گے نا، اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی بار، حدیث میں نہ جانے کتنی بار شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، بار بار ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے اگر یہ جھوٹی گواہی دینا، آپ گواہی دینے مت جانا، ان کے ساتھ مت کھڑے ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج تو ہمارے یہاں نہ جانے کتنے لوگ حق کھانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دلواتے ہیں۔ بیٹی کا حق کھانا ہے وراثت میں، جھوٹی گواہی دلوا رہے ہیں۔ بہنوں کے حق کھانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دلوا رہے ہیں۔ اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی گواہیاں دلوا رہے ہیں، جھوٹے فون لگواتے ہیں، جھوٹی باتیں کرواتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کما لیں گے، کتنا حاصل کر لیں گے، کتنا فائدہ آپ کو مل جائے گا؟ جھوٹی گواہی عذاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے جو جھوٹی گواہی کا اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ نمبر 11، آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا، غلط کا ساتھ نہیں دیتا۔ 50 جگہ پر ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، غلط کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، غلط کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کے فیصلے غلط ہیں، اس کی طاقت ایبلٹیز اتنی نہیں ہے جتنی یہ بتا رہا ہے، یہ اپنے بارے میں جتنا ذکر کر رہا ہے ہم نے اسے دیکھا ہے، پیدا ہوتے دیکھا ہے، بڑے ہوتے دیکھا ہے، جوان ہوتے دیکھا ہے، ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے بعد بھی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کو طاقتور بناتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے ظالم کا ساتھ کیوں دیا، تو ظالم کے ساتھ کیوں کھڑا تھا، تو غلط کے ساتھ کیوں کھڑا تھا؟ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جھوٹ بولو گے، کیا زبان چلاؤ گے، کتنی زیادہ وہاں پر کوشش
कोशिशें कर लो, अल्लाह के सामने झूठ चल ना पाएगा। तो याद रखो, बातिल का साथ कभी मत दो। अगर आखिरत पर यकीन है, कभी गलत का साथ मत दो। जो हक है उसके साथ खड़े रहो। अल्लाह ताला दुनिया में भी तरक्की देगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह इज्जत देगा। ये 4 दिन की शोहरत, 4 दिन की मोहब्बत के लिए बातिल का साथ एक मोमिन को कभी भी नहीं देना चाहिए। नंबर 12, गैरुल्लाह को मानने वाले, आयत का इनकार करने वाले, इन लोगों को कभी अपना आइडियल मत बनाओ। जो आखिरत नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, दीन को नहीं मानते, उनको कभी अपना आइडियल मत बनाओ। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है ना कि ये लोग, अल्लाह ताला बड़े प्यारे अंदाज में समझा रहा है कि वला तत्तबी अहवाल लदीना कद्दबू, वो लोग जिन्होंने तकजीब की है ना, उनकी पैरवी मत करो, इनको अपना आइडियल मत बनाओ। जो आखिरत नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, उनको अपना आइडियल मत बनाओ। पर आज मुसलमानों में तो यही चलता है ना, हमारे आइडियल कौन? क्रिकेटर्स। हमारे आइडियल कौन? हीरोज़। हमारे आइडियल कौन? जो गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं, इबादतें करते हैं, हर दर पे जाके झुकते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, इबादत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, उनको अपना आइडियल बना रखा है। चाल उनके जैसी, कपड़ा उनके जैसा, सर उनके जैसा, लिबास उनके जैसा, हेयर स्टाइल उनके जैसी, बातचीत का अंदाज उनके जैसा, आदमी जो चीज़ें इस्तेमाल करता है सब उनके जैसी, खाना पीना उनके जैसा। याद रखो, अल्लाह के नबी का बड़ा प्यारा एक फरमान है, अलमर्उ मअ मन अहब्ब, इंसान उसके साथ रहेगा जिससे मोहब्बत करता हो। तुम देख लो तुम्हारे साथ वाला कहाँ रहेगा, तुम्हारा आइडियल कहाँ रहेगा। हाँ, अगर हमारे आइडियल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो जन्नत के आला दर्जों में रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपका आइडियल कोई और है तो देख लो आपका आइडियल किस रास्ते पर जाने वाला है। तो ऐसे लोग जो गैरुल्लाह को मानते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं, रब की इबादत नहीं करते हैं, उनको कभी भी अपना आइडियल, अपना बड़ा, अपना हमनवा, अपना रहबर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस बात का भी हमें बड़ा लिहाज रखना चाहिए। नंबर 13, अहम बातों को बताने से पहले सुनने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। जब कोई अहम बात बतानी हो ना, आपको कोई इंपॉर्टेंट बात, आपको इंपॉर्टेंट कोई चीज़ रखना हो लोगों के सामने, कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रखना हो, कोई इंपॉर्टेंट बात रखनी हो, तो ऐसा नहीं कि आए और शुरू हो गए। पहले लोगों को मुतवज्जा तो करो, पहले लोगों को अपनी तरफ लेकर तो आओ, उनका पूरा अटेंशन अपनी तरफ लो तो सही। वो आया नहीं और आपने बोलना शुरू कर दिया। ये अल्लाह ताला यहाँ पर हमें, देखिए कुरान में, अल्लाह वल्लाह मैं कहता हूँ, कुरान पर अगर बंदा गौर कर लेना, पता नहीं इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और ये चीज़ मैंने खुद आज नोटिस की। जब मैं आयत पढ़ रहा था, मैंने देखा कि अल्लाह ताला जब इतना प्यारा हुक्म दे रहा है, अल्लाह के नबी को बताना है, बड़े बड़े हराम चीज़ों को बताना है, बड़े बड़े हराम बताना है, तो डायरेक्ट नहीं बता रहे। क्या कह रहे हैं? कुल तालो, कहिए आओ, मैं तुम्हें तिलावत करके बताऊं अल्लाह ने हराम क्या किया है। पहले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करो, पहले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अहम बातें ऐसी नहीं होती कि आए और बोलना शुरू कर दिया, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है। अरे अपनी बात के पहले लोगों को मुतवज्जा करो, हाजिर करो, उसके बाद अहम बात करो, ताकि आपकी बात की अहमियत रहे, ताकि आपकी बात का वजन रहे, ताकि आपकी बात को वह अहमियत दी जाए जो दी जाना चाहिए। ये बड़ी प्यारी बात भी हमें आज की इन आयतों से पता चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 14, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं और ये सबसे खबीस अमल है। देखिए अल्लाह ताला ने जब हराम चीज़ों को जिक्र करना शुरू किया कि हराम क्या क्या है, सबसे पहले क्या जिक्र किया? शिर्क। अल्लाह के साथ किसी को अल्लाह जैसा मानना, अल्लाह के बराबर किसी को खड़ा करना, औलाद किसी और से, नजर नियाज किसी और से, कारोबार किसी और से, परेशानियों का हल किसी और से, देने वाला अता करने वाला किसी और को अगर माना, मतलब आपने शिर्क किया। और शिर्क से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। शिर्क सबसे खबीस अमल है और इसीलिए अल्लाह ताला ने हराम में सबसे नंबर 1 पे जिक्र किया शिर्क का। इसको भी बहुत ज़्यादा एक मोमिन को समझना चाहिए। नंबर 15, अल्लाह ताला के हक के बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, माँ बाप ने हमारी तरबियत की, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ाया, कारोबार दिया, किसी को बनाया कारोबार दिया, किसी को नौकरी की लाइन दी। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक इस कायनात में अगर किसी का है तो माँ बाप का। अल्लाह ताला कह रहा है ना कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने और ज़्यादा डिटेल में बताया है कि उनके लिए अपने बाजुओं को रहमत से खोलो, उनके साथ झिड़क कर बात मत करो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि इससे छोटा अगर कोई वर्ड होता ना तो अल्लाह वो भी जिक्र कर देता। अल्लाह ने सबसे छोटा वर्ड यूज़ किया कि माँ बाप को उफ़ कहना भी हराम है। उफ़ छोटा सा वर्ड है,
آج تو گالیاں دے رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, الٹا سیدھا بول رہے ہیں, تمہیں کیا پتا ہے, تم جانتے نہیں ہو, تمہیں معلوم ہے کیا, ارے کاروبار ہمیں پتا ہے, تم کچھ تو بھی بات کرتے ہو, امی تم کچھ تو بھی بولتی ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہیں مت بات کرو, یہاں مت بات کرو. بدتمیزی کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. جس نے تجھے بولنا سکھایا تو اسے سکھا رہا ہے بولے کیسے جاتا ہے. جس نے تجھے چلنا سکھایا تو اسے سکھا رہا ہے چلا کیسے جاتا ہے. جس نے تجھے کاروبار دیا تو اسے بتا رہا ہے کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. پیٹرن میں فرق ہو سکتا ہے, طریقے میں فرق ہو سکتا ہے, انداز میں فرق ہو سکتا ہے, پر محبت سے بول لو نا, طریقے سے بول لو نا, تمیز سے بول لو نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا رکھا ہے تو وہ ماں باپ. ان سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا. اس بات کو بھی بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے. نمبر 16, ہر بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. آپ خود اپنا رزق نہیں کماتے, اللہ آپ کو رزق دیتا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. آپ کسی کو نہیں کھلا رہے ہو. اس گمان میں مت رہنا کہ آپ گھر چلا رہے ہو, آپ یہ کر رہے ہو, آپ وہ کر رہے ہو. یہ روزی اللہ آپ کو دے رہا ہے. آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں نا, ان سب کے نصیب سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے, ورنہ آپ کی محنت کہاں اتنی ہے. تو جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے. آپ اپنی روزی کا بھی انتظام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دیتا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اسلام نے کیا پیارے پیارے اصول بتائیں. سوچو ان اصولوں کا ماننے والا کبھی بچے کو قتل کرے گا, کبھی بچے کو مارے گا, بچہ پیدا ہونے پر افسوس کرے گا. بچے 3 ہیں 4 ہیں, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ ان نعمتوں کی قدر اللہ مجھے دیتا ہے, ان نعمتوں کی روزی اللہ مجھے دیتا ہے, ان نعمتوں کا کھانا اللہ مجھے دیتا ہے. اللہ سب انتظام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب انتظام کرنے والا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات آج کی آیتوں میں پتہ چلی. نمبر 17, اسلام نے سب سے پہلے ابورشن یا بھرون ہتیا کو حرام فرمایا ہے. آج کتنی باتیں چلتی ہیں نا, کتنے سارے کیمپین چلتے ہیں, گورنمنٹ اس کے لیے کوشش کرتی ہے, الگ الگ جگہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ بچوں کو پیٹ میں نہ مارا جائے, مارنا غلط ہے, اس پر سزائیں ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, سونوگرافی میں بتایا نہ جائے کہ لنگ کون سا ہے کیا ہے, بچی ہوگی تو لوگ مار دیتے ہیں. یہ سارے جو معاملات ہیں نا, آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے. جب کفار مکہ بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے, اللہ نے تب کر دیا بچوں کو مت مارو, بچوں کو مت مارو, انہیں مت مارو, ان کی روزی کا انتظام اللہ کرتا ہے, ان کو شرم و عار مت سمجھو, انہیں جینے کا حق دو. اللہ تعالیٰ انسانی جان کی کتنی قیمت بتاتا ہے نا, انسانی جان کو کتنی اہمیت دیتا ہے نا, کہ سالوں پہلے اللہ تعالیٰ نے ابورشن, اسی طریقے سے بھرون ہتیا, ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا لیا. اور اسی لیے آج بھی دیکھیں آپ الحمدللہ مسلمانوں میں سب سے کم شرح ہے, مسلمانوں میں سب سے کم کیسز ہوتے ہیں کہ بچیوں کو پیٹ میں مارا جائے یا بچے کو پیٹ میں مار دیا جائے, الحمدللہ, کیونکہ ان کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے. نمبر 18, اللہ تعالیٰ سزا دینے سے پہلے بار بار ڈراتا ہے تاکہ بندہ گناہ سے دور ہو جائے. اس میں بھی دیکھو آپ کتنا پیارا لاجک ہے کہ اللہ سزا نہیں دینا چاہتا, اللہ سزا کے پہلے ڈرا رہا ہے. فاحشات کے قریب مت آؤ, گناہوں کے قریب مت آؤ, حرام کے قریب مت آؤ, ایسا مت کرو ویسا مت کرو, یہ گناہ مت کرو, یہ حرام مت کرو. انہیں اللہ رب العالمین بار بار ڈرا رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کروانا چاہتا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے غلط کروانا چاہتا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار ہمیں ڈراتا ہے, اس سے بھی اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 19, فحاشی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اس سے بچو. فحاشی, بے حیائی, عریانیت. آج دیکھیے نا ہمارے یہاں پر پردے چھوڑ دیے, برقعے چھوڑ دیے, حالات یہ ہے کہ دوپٹے تک چھوڑ دیے ہیں, ایک عجیب سی زندگی جی رہے ہیں, عجیب سے لباس پہن رہے ہیں, فحاشی والی زندگیاں جی رہے ہیں. اللہ پسند فرماتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے دکھا کر چھپا کر جو بھی فحاشی اسے چھوڑ دو. فحاشی بہت بڑا گناہ ہے, بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے. اس تعلق سے بھی مومن کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. نمبر 20, جب انسان کی وصیت پر عمل کرتا ہے تو رب کی وصیت پر بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالکم وصاکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی ہے. وصیت کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, ول جو ہوتی ہے نا اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اللہ جب انسان کی, جیسے ہمارے باپ نے ہمیں ایک ول کی, ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, اللہ ول کر رہا ہے, اللہ وصیت کر رہا ہے, کتنی اہمیت ہوگی نا اس کی. تو اللہ تعالیٰ کی وصیت کی اہمیتوں کو ہمیں یقیناً سمجھنا چاہیے. اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل, کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں, کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 1, لوگوں کی تکلیف سے نہ ڈرو, اپنے مشن کو دیکھو. تکلیف تو آئے گی, پریشانی تو آئے گی, الزام تو آئیں گے, اس سے مت ڈرو, اپنے مشن کو دیکھ کر محنت کرو. آپ کا مشن بہت بڑا ہے, اس مشن پر انسان کو نظر رکھنا چاہیے. نمبر 2, لوگوں کے دکھاوے کو نہیں, ان کی حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرو. بہت دکھاتے تو بہت اچھا ہی ہے لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ یہود آتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, اللہ پہ اعتراض کر کے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے چاہا تو ہم نے شرک کیا. اس سے لوگوں کے دکھاوے پر مت جاؤ, ان کی حقیقتوں پر غور کرو. جو لوگ دکھاتے ہیں نا عام طور پر وہ ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے دکھاوے سے زیادہ ان کے اندرون پر غور کرنے کی کوشش کرو. نمبر 3, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو.
کوشش کرو بہتر رہو، اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آؤ۔ نمبر 4، حق کا ساتھ دو۔ اگر تمہیں طاقت دی ہے نا اللہ نے حق کے ساتھ بولنے کی تو حق کے ساتھ بولو، اور نہیں ہے تو کم سے کم خاموش رہو، باطل کے ساتھ تو کھڑے مت ہو، غلط کے ساتھ تو کھڑے مت ہو، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے۔ نمبر 5، قرآن کی تلاوت دعوت میں کرو۔ غیروں کے سامنے جب دعوت دو نا تو قرآن کی تلاوت کرو، عربی میں پڑھو، اس سے باتوں میں وزن آتا ہے، باتوں کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے۔ عربی میں قرآن کی تلاوت غیروں کے سامنے کرنا چاہیے۔ اور لاسٹ چیز، اللہ تعالیٰ کے رزق پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ روزی کا دینے والا، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ جاننے والا، اللہ تعالیٰ طاقت والا، قوت والا، غلبے والا، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو رب العالمین نے روزی کا جو انتظام کیا ہے، اللہ رب العالمین جو روزی کا دینے والا ہے، اس کی روزی پر مضبوط یقین ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یقیناً دینے والا، عطا کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی دینے والا اور عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات کا بھی یقیناً ایک بندہ مومن کو مضبوط اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ کی اس روزی پر ہونا چاہیے۔ آج کی آیات میں تقریباً یہی باتیں اہم جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔